السلام علیکم اور باللہ عنوان میں خوش آمدید۔ اپٹون سنکلیئر نے 48 کتابیں اور 500 سے زائد کتابچے لکھے ہیں۔ اس کی کتابوں کی 20 لاکھ جلدیں جرمنی اور 30 لاکھ جلدیں روس میں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس کی اصلاح پر مبنی ناولوں نے انقلاب روس لانے میں ایک حد تک مدد کی ہے۔ اگرچہ وہ ایک امریکن تھا، لیکن امریکہ کی بجائے اس کی کتابیں یورپ میں زیادہ مقبول عام تھیں۔ ایک دن میں فرینچ ریویرا پر ایک بک سٹال پر گیا۔ وہاں اپٹون سنکلیئر کی کتابیں دوسرے تمام انگریز اور امریکی ادیبوں کی کتابوں سے زیادہ موجود تھیں۔ اس کی کتابیں 44 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اپٹون سنکلیئر نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ان زبانوں میں سے وہ اکثر کے نام سے ناواقف تھا اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کن ملکوں میں بولی جاتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اس کی کتابیں دوسرے تمام مصنفین سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ سنکلیئر نے 16 برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور وہ مسلسل 60 برس تک لکھتا رہا۔ اس نے لاکھوں کی تعداد میں صفحات سیاہ کیے۔ اس نے اتنے الفاظ لکھے ہیں کہ اگر نئی اور پرانی دونوں بائبلوں کو ملا دیا جائے تو ان کے الفاظ سے بھی زیادہ ہوں۔ اپٹون سنکلیئر کے سامنے ایک واضح نصب العین تھا۔ وہ دنیا سے افلاس ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تجربات کی بنا پر وہ جانتا تھا کہ مفلسی کس قدر بے رحم ہوتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک زمانہ اس پر ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ 6 سال مسلسل مفلسی کے ظالم پنجے میں گرفتار رہا۔ اس کا باپ ایک شراب فروش تھا اور خود بھی زبردست شرابی۔ جب وہ لڑکا ہی تھا تو وہ رات کے وقت اپنے باپ کی تلاش میں ایک شراب خانے سے دوسرے شراب خانے میں گھوما کرتا اور پھر وہ اپنے شرابی باپ کو کسی شراب خانے سے اٹھا کر اپنے بازوؤں کے سہارے آہستہ آہستہ گھر لے آیا کرتا اور اسے اس کے بستر میں لٹا دیتا۔ اس کی ماں اپنے شرابی خاوند کی جیبیں ٹٹولتی اور جس قدر نقدی ملتی اسے چھپا لیتی تاکہ اگلے دن وہ اس نقدی سے کھانا وغیرہ پکا سکے۔ وہ اس قدر غریب تھے کہ انہیں ٹوٹے پھوٹے اور اندھیرے مکانوں میں رہنا پڑتا تھا، اس قدر غریب کہ انہیں مسلسل مکان تبدیل کرنا پڑتا کیونکہ وہ مکان کا کرایہ دینے سے قاصر ہوتے تھے۔ بڑے ہو کر اپٹون سنکلیئر شراب کے سخت خلاف ہو گیا۔ وہ شراب کے خلاف گھنٹوں لیکچر دیتا رہتا۔ باپ کی زندگی کا اس پر یہ رد عمل ہوا کہ سنکلیئر بڑا ہو کر چائے تک نہ پیتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا۔ 10 سال کی عمر سے پہلے اسے اسکول جانے کا موقع نہ ملا۔ اس نے پڑھنا خود ہی سیکھا۔ اسکول جانے سے پہلے اس نے بہت سے مشہور انگریز ناول نگاروں کے کئی ناول پڑھ لیے تھے اور اس طرح انسائکلوپیڈیا کا ایک حصہ ازبر کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہائی اسکول کی تعلیم 2 سال میں ختم کر لی۔ جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس کے پاس ایک دھیلا نہ تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس رہا کرتی تھی اور اس کا سارا خرچ بھی سنکلیئر ہی برداشت کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے سستے قسم کے رسالوں کے لیے کہانیاں اور ناول لکھنے شروع کر دیے اور اس طرح اپنے کالج کے اخراجات کو پورا کرنے لگا۔ وہ ہر رات ایک کہانی یا ناول کا ایک باب لکھتا۔ 1 مہینے میں وہ 2 ناول مکمل کر لیتا۔ اس کے علاوہ اسے یونیورسٹی میں 8 گھنٹے تعلیم بھی حاصل کرنا ہوتی تھی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ لاکھوں آدمیوں میں فقط 1-2 ہی کو اس قدر کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کالج سے نکلنے کے بعد وہ بچوں کے رسالے کے لیے مختلف قسم کی کہانیاں لکھ کر 14 پاؤنڈ فی ہفتہ کمانے لگا۔ اس وقت اس کی عمر 20 برس سے کم تھی اور یہ آمدنی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ لیکن اپٹون سنکلیئر پیسوں کی خاطر ناول اور کہانیاں نہ لکھتا تھا۔ اس کے اندر ایک تند جذبہ کار فرما تھا۔ وہ مفلسی اور ناانصافی کو صفائی ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ وہ اسی جذبے کے تحت اپنی بیمار بیوی، بیمار بچے اور ساری آمدنی کو چھوڑ کر نیو جرسی چلا گیا اور وہاں ایک خیمہ نصب کر کے مفلسی اور ناانصافی کے خلاف پروپیگنڈا ناول لکھنے لگا۔ وہ وہاں 5 برس رہا اور اس عرصے میں اس نے 5 ناول لکھے۔ ان 5 ناولوں سے 5 برس میں اسے فقط 200 پاؤنڈ آمدنی ہوئی، دوسرے الفاظ میں 40 پاؤنڈ سالانہ یعنی 2.5 شلنگ روزانہ۔ وہ اکثر لگاتار بھوک کا شکار رہا۔ ایک دن اس کی بیوی دکان پر گئی اور وہاں سے ایک میز پوش خرید لائی، لیکن جب اس کے خاوند کو اس فضول خرچی کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ میز پوش فوراً واپس کرائے۔ اس میز پوش کی قیمت 2.5 شلنگ تھی، یعنی 2.5 شلنگ سے 2 دن کا کھانا بخوبی چل سکتا تھا۔ اس کے چھٹے ناول کا نام جنگل تھا۔ اس ناول نے ایک سنسنی پیدا کر دی اور اس کا معاوضہ اسے 6000 پاؤنڈ ملا، لیکن اس نے یہ سارا روپیہ نیو جرسی میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک ایسی بستی بنانے پر صرف کر دیا جو ادیبوں، آرٹسٹوں اور موسیقاروں کے لیے وقف تھی اور جہاں انہیں ضروریات زندگی سستے داموں مل سکتی تھی۔ سنکلیئر کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا جیسے بلڈاگ بلی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اس نے وائلن سیکھنے کا ارادہ کیا۔
وہ ہر روز 8 گھنٹے وائلن بجانے لگا اور 3 سال تک مسلسل بجاتا رہا۔ جب اس کے ہمسایوں نے اس سے شکایت کی تو وہ اپنا وائلن لے کر جنگل میں نکل گیا اور وہاں پرندوں اور چوپالوں کے سامنے سارا دن وائلن بجاتا رہتا۔ اپٹون سنکلیئر نے مجھے بتایا کہ وہ 4 مرتبہ قید ہو چکا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کو اس سزا میں 18 گھنٹے قید کیا گیا کہ وہ اتوار کے دن ٹینس کھیل رہا تھا۔ دوسری مرتبہ اسے 3 دن تک قید رکھا گیا کہ وہ نیو یارک میں جون ڈی راک فیلو کے دفتر کے سامنے خاموشی سے گھوم رہا تھا، اور تیسری مرتبہ اسے قید کرنے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے بائبل کی ایک جلد ایک ہی سپاہی کے ہاتھوں فروخت کی تھی۔ چوتھی مرتبہ وہ ریاستہائے امریکہ کا دستور ایک آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے باغ میں پڑھ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔